مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ بعد ازاں حضرت لوط، ان کی بیٹیاں اور بیوی خدا کے فرشتوں کے پیچھے شہر سے نکل جاتے ہیں اور خدا انہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے سے منع کرتا ہے، مگر حضرت لوط کی بیوی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور ساتھ ہی نمک کے ستون میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور لوط اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر رہنے لگتے ہیں۔ بائبل کے مطابق وہاں حضرت لوط کی بیٹیاں اپنے باپ کو مے پلا کر ان سے جنسی تعلق قائم کرتی ہیں اور دونوں ہی اپنے باپ سے حاملہ ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے 2 بیٹے پیدا کرتی ہیں، جنہیں خدا بائبل کے مطابق اسرائیل کے ساتھ ہی میراث یعنی زمین دیتا ہے۔ اب خود سوچئے، وہ خدا جسے ہم جنس پرستی سے اس قدر شدید نفرت تھی، اسے باپ کے بیٹیوں سے سیکس کرنے اور انسیسٹ جیسے قبیح عمل کے ذریعے اولاد پیدا کرنے پر کوئی اعتراض کیوں نہیں تھا؟ کہاں گیا وہ خدا جس نے کنعان اور اس کے باپ کو حضرت نوح کو صرف ننگا دیکھنے پر قیامت تک لعنت کا حقدار بنایا؟ اور یہاں بیٹیوں نے باپ کو ننگا ہی نہیں کیا بلکہ اس سے جنسی تعلق بھی قائم کر لیا اور بچے بھی پیدا کر لیے۔ شراب تو دونوں معاملات میں شامل تھی، مگر بیٹے کا باپ کو ننگا دیکھنا بہت بڑا گناہ گنا گیا اور بیٹی کا اس سے بہت بڑا کام کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مگر حقیقت کیا ہے؟